السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک خوبصورت ناول جو معاشرے کے تلخ تجربات کی ستائی لڑکی جسے بے رحم لوگوں کی طرف سے ملنے والی ٹھوکروں نے ہر رشتے سے نالاں کر ڈالا، اور ان کچھ محبت کرنے والوں کی داستاں جو اپنی محبت کے لیے ایک دنیا تیاگ سکتے تھے۔ ناول ہے اہل جنوں، کتاب نگری اسپیشل ناول، جو کہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی۔ قسط نمبر ہے 1، لیکن اس قسط سے پہلے آپ چینل کو کیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور کلک کر دیجئے بیل آئیکن کو۔ اب جلدی سے آتے ہیں ناول کی پہلی قسط کی جانب۔ دروازے پر ہوتی زوردار دستک پر اس نے کنڈی کھول کر ذرا سا جھانکا تھا، مگر باہر کھڑی شخصیت کو دیکھ کر ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ شخص لکڑی کا بوسیدہ دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں؟ اس کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی اس شخص کا ہاتھ اٹھا تھا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑا۔ لڑکی کی ماں کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی اور تیزی سے قریب آئی، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے گال پر ہاتھ رکھے اس کی دہکتی نگاہوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے لیے حقارت اور نفرت تھی۔ کون ہو تم؟ دور رہو میری بیٹی سے! وہ چیختے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ اسی اثنا میں پولیس آفیسر کے ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پوچھیں اپنی آوارہ بیٹی سے کہ کون ہوں میں؟ اس کی گرجدار آواز گھر کے در و دیوار ہلا گئی۔ انہوں نے پلٹ کر بیٹی کو دیکھا، جو پتھرائی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ بیٹا؟ اور یہ پولیس کیوں لائے ہیں؟ اپنے گھر میں ان سب کو دیکھ کر ان کا دل بند ہونے کو تھا۔ یہ کیا جواب دی؟ مجھ سے پوچھیں۔ میری پھولوں جیسی بچی کو اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہراساں کیا ہے۔ گرفتار کریں آفیسر اسے فوراً۔ ایک زہریلی نگاہ اس پر ڈالتا آفیسر اس سے بولا تھا۔ اس نے لیڈیز کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ نہیں، کوئی میری بچی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ الزام ہے اس پر۔ انہوں نے گمسم کھڑی بیٹی کو اپنے سینے میں چھپا لیا، مگر اس کے لبوں سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ اس کی ماں اسے کانسٹیبل سے چھڑوانے کے لیے چیخ رہی تھی، مگر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس تماشے کو دیکھنے ایک جمع غفیر لگ گیا تھا۔ ہر شخص اپنے فلیٹ سے نکل کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، کسی میں حیرت، کسی میں دکھ تو کسی میں حقارت۔ وہ پولیس کی گاڑی تک اس کے پیچھے آئی تھیں، مگر وہ اسے گاڑی میں ڈالتے اس شخص کی گاڑی کے ساتھ ہی فلیٹ کے مین گیٹ سے باہر نکل گئے تھے، اور وہ اپنی کل متاع کو نظروں سے دور جاتا دیکھ کر وہیں بیٹھتی چلی گئیں۔ ستم کی مشق ہم اہل جنوں پر جس قدر ہوگی، محبت اور بھی دل میں ہمارے جلوہ گر ہوگی۔ کہاں تک حسن سے جھوٹی محبت کارگر ہوگی، خرد والوں خود ہی اب ہماری رہبر ہوگی۔ ازل سے ہی تضاد نور و ظلمت کار فرما ہے، یہ دنیا تا ابد وقف خیال خیر و شر ہوگی۔ اغمی یونی نہیں جا رہی بیٹا؟ اسے اب تک بستر پر دراز دیکھ کر اٹھانے چلی آئی تھی۔ نہیں امی، آج یونی میں ویلکم کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہوگی، اس لیے نہیں جا رہی، رضائی میں گھسے گھسے جواب دیا۔ تو بیٹا آج تو جانا چاہیے تھا، کوئی دوست وغیرہ بناتی۔ اس کے سنہری لچھوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اغماسہ اپنی جمائی روکتی اٹھ بیٹھی۔ امی وہ بہت اپر کلاس کے لوگ ہیں، مجھ سے کون دوستی کرے گی؟ مجھے تو پچھتاوا ہو رہا ہے یہاں ایڈمیشن لے کر۔ اپنے گھنگریالے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی اداسی سے بولی۔ ثانیہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم اپنی ذہانت کے بل پر وہاں گئی ہو، اعتماد پیدا کرو بیٹا اپنے اندر۔ اس طرح کمپلیکس کا شکار ہوگی تو توجہ کیسے دو گی پڑھائی پر؟ پیار سے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کمپلیکس کا شکار بالکل نہیں ہو رہی، بس ان لوگوں کے کپڑے اور رہن سہن خود ہی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتی ہوں۔ بہت مدھم آواز میں بولتی سر جھکا گئی۔ مگر میری بیٹی جیسی پیاری تو کوئی بھی نہیں ہوگی وہاں۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں پر سجی گھنی پلکیں اور گلابی رنگت پر چھیڑ رہی تھی۔ اغماسہ نے حسب عادت ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں ان کے آگے امی، میں بتا نہیں سکتی، سب اتنا پیارا تیار ہوتی ہیں، ان کا میک اپ، ان کے کپڑے، ان کے ہینڈ بیگ، میں تو بالکل بہن جی لگتی ہوں۔ ان سب کو تصور میں لاتی منہ بسور کر بولی۔ ثانیہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ بالکل پاگل ہے اغمی تو۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، باہر آ جا جلدی، اسے کہتی ہیں کمرے سے نکل گئی۔ وہ بھی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اغماسہ تنویر ثانیہ اور تنویر صاحب کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان کا تعلق غریب طبقے سے تھا، مگر خودداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تنویر صاحب ایک سرکاری ملازم تھے۔ اغماسہ جب میٹرک میں تھی، ایک ہارٹ اٹیک ان کی موت کا سبب بن گیا تھا۔
تب سے ثانیہ بیگم اور وہ گورنمنٹ کی جانب سے تنویر صاحب کی پینشن پر گزارا کر رہی تھی۔ پھر کچھ عرصہ انہوں نے بھی ٹیچنگ کی، جس سے اخماسا کا کالج کا خرچہ پورا ہوتا تھا۔ انٹر کے بعد اس نے شہر کی بہت سی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور اس کے شاندار تعلیمی ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو چکا تھا۔ 2 کمرے کا ایک فلیٹ تنویر صاحب ان کے لیے چھوڑ کر مرے تھے، جس میں وہ دونوں گزر بسر کر رہی تھی۔ ماما آخر کب تک آئیں گے بھائی؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتی سارا جھنجھلا کر بولی تھی۔ سبطین صاحب اور عالیہ صاحبہ مسکرا دیے۔ وہ دونوں تھے ہی 2 جان ایک قلب۔ یہ تم خود ہی اس سے پوچھنا، کیونکہ ہم سے زیادہ ویلڈ جواب وہ تمہیں دے گا۔ عالیہ صاحبہ صاف دامن بچا گئی۔ نہیں، میں ناراض ہوں ان سے، منہ بناتی فش کے پیسز کرنے لگی۔ دونوں میاں بیوی ہنس پڑے تھے، جیسے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس بار سچ میں ناراض ہوں میں نے کہا تھا ساتھ لے جائیں، مگر کہنے لگے تمہاری کلاسز شروع ہو جائیں گی جب تک میں واپس آؤں گا۔ میرا بچہ میرے ساتھ چلے گا نیو یارک، اسے بھی وہیں بلا لیں گے، اسے پچکارتے ہوئے بولے۔ وہ یکدم ہی کھل اٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں، اسٹڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی، اصلان اسی لیے لے کر نہیں گیا۔ عالیہ صاحبہ نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ یہ بس آ جاتی ہیں، مجھے یقین ہے بھائی کو بھی انہوں نے کہا ہوگا۔ گھور کر ماں کو دیکھا، مگر وہ اس کے تاثرات نظر انداز کرتی اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دونوں باپ اور بھائی کے لاڈ پیار نے اسے حد سے زیادہ نخریلا بنا دیا تھا۔ وہ آفیشیل ٹور پر گیا ہے، اب تم ساتھ جا کر اس کی فائلیں اٹھاتی؟ نہیں، وہ میرے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں نا بابا۔ ایک نظر باپ کو دیکھا، وہ فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملا گئے۔ اب نیکسٹ ٹائم بالکل اکیلا جانے نہیں دوں گی انہیں۔ ہاں کریں اس کی ضدیں پورا بچہ بنا دیں۔ وہ خفگی سے دونوں کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ وہ ہنس پڑے تھے جیسے یہ روز کا معمول ہو۔ کندھے پر بیگ ڈالے، سیاہ چادر میں لپٹی نوٹس بورڈ کے سامنے کلاسز کا اسکیجول دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس کی جانب بڑھ گئی، جو لڑکے لڑکیوں سے بھری پڑی تھی۔ ابھی پروفیسر نہیں آئے تھے، اسی لیے سب ہنسی مذاق میں مگن تھے، ہر کوئی اپنی ہی بولی بول رہا تھا۔ عجیب مچھلی بازار لگا تھا۔ کچھ نگاہیں اس پر اٹھی تھیں، پھر واپس اپنے شغل میں مگن ہو گئی۔ وہ کچھ جھجکتی سیکنڈ رو میں بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں 2-3 سیٹس خالی تھیں۔ ابھی کتابیں نکالتی اپنے آپ میں مگن ہو گئی، کیونکہ اگر ان لوگوں کی جانب توجہ دیتی تو لازماً اپنا تعارف بھی کروانا پڑتا، جو اتنا قابل ذکر نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے برابر والی سیٹس بھی بھر چکی تھیں۔ ایکسکیوز می، دس از مائی سیٹ۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے بلیک شرٹ اور جینز زیب تن کیے لڑکی اس سے مخاطب تھی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ معذرت کرتی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ لڑکی نے کچھ عجیب نگاہوں سے اس کے حلیوں کو دیکھا تھا۔ علیشہ یار، پیچھے بیٹھ جاؤ، اب کیا یہ اتنا سامان اٹھائے گی؟ اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی بولے بنا نہ رہ سکی تھی۔ تو کتنی دیر لگے گی؟ اٹھو جلدی، کم آن بیبی۔ اپنے ہائی لائٹس ہوئے بال کندھے سے پیچھے کیے اخماسا خاموشی سے اپنا سامان لیے تیسری رو میں چلی گئی۔ اب کیا اس لڑکی سے بحث کرتی؟ حد کرتی ہو یار، ایک سیٹ کی ہی تو بات تھی۔ اخماسا کے کان میں اس پیاری سی لڑکی کی آواز گونجی تھی۔ ساری بس بور نہ کر یار، انہیں خود سے کہتی موبائل میں گھس گئی۔ سارا نے مڑ کر اس معصوم لڑکی کو دیکھا اور ہلکے سے مسکراہٹ سے اخماسا کو دیکھتی اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی، جبکہ اخماسا آنکھیں جھپک جھپک کر اس کی خوش اخلاقی دیکھ رہی تھی۔ یعنی کہ رئیس لوگ اتنے بھی بد لحاظ نہیں ہوتے۔ مسکراتے ہوئے اپنا رجسٹر کھول گئی، کیونکہ کلاس میں پروفیسر آ چکے تھے۔ کمرے میں نیم تاریک اندھیرا کیے وہ بیڈ پر اوندھا پڑا بے خبر سو رہا تھا، جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ اصلان بھائی کب آئے آپ؟ پرجوش انداز میں چیختے ہوئے اس کی جانب لپکی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ اٹھے نا، اس کی پشت کو جھنجھوڑا۔ ساری سونے دو یار، 4 بجے آیا ہوں، خمار آلود آواز میں کہتا چہرے پر تکیہ رکھ گیا۔ بھائی اٹھے نا، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا۔ منمنائی تھی مگر جواب نہ۔ درد آپ اب مجھے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، پہلے لے کر نہیں گئے، آپ بات بھی نہیں کر رہے۔ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اصلان سبطین کی نیند ایک لمحے میں بھگ سے اڑی تھی اور ایک جھٹکے سے اٹھتے اس کی جانب رخ موڑا۔ میرا بیٹا اتنا ٹچی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا اور خود سے لگا لیا۔ ٹچی نہیں ہو رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، آپ نے مجھے وہاں سے ایک کال بھی نہیں کی اور کچھ لائے بھی نہیں میرے لیے۔ اس کے سینے سے لگی سوں سوں کر رہی تھی۔ میرا بیٹا وہاں اتنا بزی تھا، پھر بھی کالز اور میسج کیے، مگر تم نے اٹینڈ نہیں کیا، اور یہ کس نے کہا کہ کچھ نہیں لایا؟ تو کیا لائے ہیں؟ منہ بسور کر اسے دیکھا۔ یہ تو بیگز کھول کر خود ہی دیکھنا۔ وہ بھی اطمینان سے کندھے اچکا گئی۔ میں اپنی فرینڈس کو بھی دوں گی۔ اس نے فوراً انگلی اٹھا کر فیصلہ سنایا۔ وہ مرضی ہے تمہاری، مگر جو اسپیشلی تمہارے لیے لایا ہوں ان میں سے ایک چیز بھی دینے نہیں دوں گا۔ آئی لو یو بھائی۔ چہکتے ہوئے اس کا گال چوم گئی۔ اصلان دھیرے سے ہنس پڑا۔ لو یو ٹو۔
اس کے بال سہلاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ بیگز کھولے بیٹھی تھی۔ ناشتہ کر لیا؟ ٹاول سے منہ پونچھتے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، آپ کے اٹھنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ پرفیوم کلائی پر چھڑکتے اس کی مہک سونگھ رہی تھی۔ چلو آ جاؤ پھر، باقی سب بعد میں دیکھنا۔ پرفیوم اس کے ہاتھ سے لیتا کھڑا کرتا اسے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں ایک بات، علیشا کی برتھ ڈے ہے، میں اپنے کلب میں پارٹی دینا چاہتی ہوں اسے۔ اس کے ساتھ اترتی نیچے آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں ارینجمنٹس کروا دوں گا۔ اس کے بعد بھلا وہ ٹال سکتا تھا؟ اور کیسا رہا یونی میں یہ ویک؟ ابھی تو سٹارٹنگ ہے اس لیے ایزی ہی ہے، آگے دیکھیں۔ گڈ مارننگ۔ عالیہ صاحبہ اور سبطین صاحب کو ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر وہ بھی وہیں چلے آئے تھے۔ گڈ مارننگ بھائی، یہ تو ناراض تھی تم سے برخوردار۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر سبطین صاحب نے چھیڑا تھا۔ بھائی خود پیچ اپ کرنے آئے تھے روم میں، بس پھر میں نے سوچا ختم کر دوں ناراضگی۔ شان بے نیازی سے کہتی اذلان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ میں نے منع کیا تھا کہ 4 بجے تو لوٹے ہو، ابھی نہ اٹھائے، مگر یہ نہیں سدھرے گی۔ عالیہ صاحبہ نے خفگی سے اسے دیکھا، جانتی تھی وہی کمرے میں تنگ کرنے گئی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، فلائٹ میں سارا وقت سو کر ہی آیا تھا ماما۔ انہیں ٹھنڈا کرتا ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ سارا اپنی پوری بتیسی دکھاتی ناشتے میں مگن ہو گئی۔ یہ کم بخت کی الیکٹرک والے لائٹ تو دیتے نہیں مگر بل ٹائم پر بھیج دیتے ہیں۔ ثانیہ بیگم ایک ہاتھ میں سبزی اور دوسرے ہاتھ میں بل پکڑے گھر میں داخل ہوتی بڑبڑائی تھی۔ تو کنڈا لگوا لے، نہیں آئے گا بل؟ روٹی پکاتی اخماسہ نے مسکراتے ہوئے انہیں چھیڑا۔ اگر وہ بھی لگوا لوں نا تو اگلے دن پکڑنے آ جائیں گے۔ عجیب ملک ہے، بڑے چوروں کو پکڑتے نہیں اور جو زندگی آسان کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے فوراً آ کر دھر لیتے ہیں۔ لکڑی کے بنے صوفے پر بیٹھتے اسی بل سے ہوا جھلنے لگی۔ ایک بات بتائیں، یہ بل آیا کتنا ہے؟ 2000 کا، ہم تو ایک پنکھا چلاتے ہیں، منحوس پھر بھی اتنا بل بھیج دیتے ہیں۔ اخماسہ کو اب اچھے سے ان کی جھنجھلاہٹ کا اندازہ ہوا تھا۔ امی میں سوچ رہی ہوں ہوم ٹیوشنز دینا شروع کر دوں، آپ کی بھی کچھ مدد ہو جائے گی۔ ٹرے میں بھنی ہوئی بھنڈیاں، گرما گرم روٹی اور پانی لا کر ان کے سامنے رکھا۔ دماغ خراب ہے؟ جاب کرو گی تو پڑھو گی کب؟ اور ویسے بھی کہ ہوم ٹیوشنز مجھے ذرا پسند نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کی بات کو فوراً رد کر دیا تھا۔ لیکن امی میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں، اس طرح تو آپ تھک جائیں گی۔ اسے ماں کا پائی پائی کے لیے پریشان رہنا بہت برا لگتا تھا۔ منع کر دیا نا میں نے، اور ہمارا کون سا لمبا چوڑا خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے سب چل رہا ہے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو بس۔ دو ٹوک انداز میں کہتی ہاتھ دھونے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے کبھی جاب کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اگر وہ بھی جاب کر لیتی تو زیادہ نہ صحیح مگر کچھ تو بہتری آ ہی جاتی۔ میں مر مٹا تو وہ سمجھا کہ انتہا تھی میری، اسے خبر ہی نہ تھی خاک کیمیا تھی میری۔ میں چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ بات ختم ہوئی، پھر اس کے بعد تو آواز جا بجا تھی میری، جو تانا زن تھے میری پوشش دریدہ پر، اسی کے دوش رکھی ہوئی قبا تھی میری۔ میں اس کو یاد کروں بھی تو یاد آتا نہیں، میں اس کو بھول گیا ہوں یہی سزا تھی میری۔ شکست دے گیا اپنا غرور ہی اس کو، وگرنہ اس کے مقابل بساط کیا تھی میری۔ کہیں دماغ، کہیں دل، کہیں بدن ہی بدن، ہر ایک سے دوستی یاری جدا جدا تھی میری۔ کوئی بھی کوئی محبت سے پھر نہیں گزرا، تو شہر عشق میں کیا آخری صدا تھی میری۔ جو اب گھمنڈ سے سر کو اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح کی تو مخلوق خاک پا تھی میری۔ ہر ایک شعر نہ تھا در خور قصیدہ دوست، اور اس سے طبع روا خوب آشنا تھی میری۔ میں اس کو دیکھتا رہتا تھا حیرتوں سے فراز، یہ زندگی سے تعارف کی ابتدا تھی میری۔ کیا بات ہے، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے بھائی؟ کیز اور موبائل ٹیبل پر ڈالتے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ تو خبیث بنا کام میں لگا رہے گا تو شورٹ نوٹس پر ہی بلوانا پڑے گا۔ فائق نے گھور کر اپنا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا۔ تو کیا کروں، تم لوگوں کے گھر شفٹ ہو جاؤں اب؟ اس کی سلگائی ہوئی سگریٹ چھین کر لبوں سے لگا لی۔ کیا کوئی میری بات سنے گا؟ خاموش بیٹا جبران اکتا کر بولا تھا۔ نہیں، تم مجنوں ہے، خاموش رہ۔ فائق مزے سے بولا تھا، جبکہ اذلان نے حیرت سے جبران کو دیکھا جیسے اس کی بات کی تصدیق چاہ رہا ہو۔ کیوں، پیار کرنے والے کیا گونگے ہو جاتے ہیں؟ وہ احتجاجاً چیخا۔ نہیں، بس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک گہرا کش لیتے اذلان نے اپنا نظریہ بیان کیا۔ وہ لوگ اس وقت شہر کے مشہور ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ تم لوگوں کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے۔ تعصب سے اپنے جگری یاروں کو دیکھا۔ ویسے کون آنکھ کی اندھی ہے جس سے محبت ہوئی ہے اسے؟ ایشٹرے میں راکھ جھاڑتے فائق سے پوچھا۔ یونی کی عائشہ۔ کیا نہ کر یار، اچھی خاصی تھی وہ تو، کافی صدمے سے بولا تھا۔
بیٹا تیرے یار پر عاشق ہو گئی ہے، جبران نے فخر سے کالر اکڑ کر اسے بتایا۔ پھر کس بات کا سوگ منا رہا ہے، یقین نہیں کیا؟ اذلان کو اس کا ماتمی انداز سمجھ نہیں آیا تھا۔ فائق کہا لگا گیا، یار بابا نہیں مان رہے، کہتے ہیں برادری میں کرو۔ چہرے پر ایک بار پھر افسردگی پھیل گئی تھی۔ ایک تو اس محبت کے چکر میں پڑنے والوں کے پنگے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ کافی بدمزہ ہوا تھا۔ جبران نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ جس دن تجھے ہوئی نا پھر پوچھوں گا، بالفرض ہوئی بھی تو ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا، تیری طرح مجنوں تو ہرگز نہیں بنوں گا۔ اس کے بعد چٹکی میں اڑائی، ایسا نہ ہو بھابھی ہی نہ کو چنے چبوا دے۔ فائق نے جبران کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے لقمہ دیا تھا۔ ایسا عجیب و غریب دن دیکھنے کے لیے اذلان سبتین دنیا میں نہیں آیا، اور ابھی اس کا معاملہ نپٹا۔ میں ویسے بھی ارینج میرج پر یقین رکھتا ہوں، بیزاری سے کہتا ویٹر کو بلانے لگا۔ سیدھا آفس سے آیا تھا اور لنچ بھی اب تک نہیں کیا تھا۔ پھر وہ لوگ کافی دیر تک بیٹھے جبران کے دکھڑے سنتے رہے تھے۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، وہ جب بھی مل کر بیٹھتے تو پھر اپنے موڈ کے مطابق ہی اٹھتے تھے۔ وہ کینٹین میں داخل ہو رہی تھی جبھی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ ایڈیٹ، آر یو بلائنڈ؟ سامنے کھڑی علیشا دھاڑ اٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے نظر نہیں آیا۔ اغماسا نے گڑبڑاتے ہوئے خود ہی سوری کر لی۔ کینٹین میں بیٹھے کافی اسٹوڈنٹس ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وٹ سوری؟ جانتی ہو کتنے ایکسپینسو گوگلز تھے کہ میرے؟ زمین پر پڑے اپنے گوگلز کی جانب اشارہ کیا۔ اٹس اوکے یار، ہو جاتا ہے۔ پاس کھڑا باسط جو سارا منظر دیکھ چکا تھا اس نے کول کرنا چاہا کیونکہ غلطی اغماسا کی بھی نہ تھی۔ سارا بھی وہیں چلی آئی۔ اغماسا کا اہانت سے سرخ پڑتا چہرہ وہ بھی دیکھ چکی تھی۔ میرا تو نقصان ہو گیا نا؟ ناگواری سے اسے دیکھا، نہ جانے کیوں اسے شروع سے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اصل وجہ اس کی خوبصورتی تھی یا ذہانت، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بس کرو یار، تماشا لگ رہا ہے، پلیز آپ جاؤ۔ سارا نے قریب آتے علیشا کو ڈپٹا تھا اور اسے جانے کو کہا تو وہ لب کاٹتی آنسو روکنے کی صحیح کرتی تیزی سے واپس مڑ گئی۔ تماشا میں نے لگایا اور اس نے جو میرا نقصان کیا؟ وہ سیلی نگاہوں سے سارا، میں اس سے اچھے گفٹ کر دوں گی، بس کرو اب۔ باسط ٹھنڈا پلاوے سے کچھ، اسے تسلی دیتی باسط سے کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ علیشا کو یہ سراسر اس کی توہین لگی تھی۔ جانتی تھی وہ کیوں باہر گئی ہے۔ سارا نے کینٹین سے نکل کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ پیدل ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلتی نظر آ گئی تھی، تیز تیز قدم بڑھاتی اسے آواز لگا رہی تھی۔ اغماسا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یار کتنا تیز چلتی ہو۔ سانسیں ہموار کرتی اس کے قریب آ رکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ پیچھے آ رہی ہیں۔ شرمندگی سے اسے دیکھا۔ اس کے مجرمانہ انداز پر سارا ہنس پڑی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس چکر میں میری بھی تھوڑی واک ہو گئی۔ اس کی بیتو کی بات پر وہ مدھم سا مسکراتی تھی۔ وہ ابھی کینٹین میں جو کچھ ہوا وہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ آئی ایم سوری ونس اگین۔ ارے نہیں، بلکہ آئی ایم سوری، علیشا کو اتنی سی بات پر تم سے اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام کر افسردگی سے بولی، بٹ ان کا نقصان ہوا میری وجہ سے۔ اگر وہ کہیں تو میں کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے، حالانکہ اتنا اندازہ تو اسے بھی تھا کہ وہ کلاسز اس کے مہینے کے خرچے سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ پلیز ایسا مت کہو، وہ تو بے وقوف ہے، غصے میں کچھ بھی بول گئی، ورنہ دل کی ایسی نہیں ہے۔ سارا کو شرمندگی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ تھینکس، آپ نے وہاں میری سائڈ لی۔ اغماسا نے اس پیاری سی لڑکی کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ ارے نہ کرو یار، اتنی فارمیلٹیز مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی آپ جناب پر ہنس پڑی تھی۔ اغماسا چند پل اسے یوں ہی ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ کتنے پیارے دل کی مالک تھی وہ۔ تو کیا کہوں، وہ معصومیت سے پوچھ بیٹھی۔ ان گزرے چند مہینوں میں تمہارے اسائنمنٹس کا بہت چرچا سنا ہے، بس مجھے اپنی شاگرد بنا لو۔ اس کی فرمائش پر اغماسا نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا، پھر لبوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ اوکے، آؤ کہیں بیٹھتے ہیں۔ نہیں، میرے پوائنٹ کا ٹائم ہو گیا، مجھے نکلنا ہوگا۔ میں کل آپ کو، میرا مطلب ہے تمہیں اسائنمنٹ سمجھا دوں گی۔ اس کی بات پر سارا ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی، جسے فوراً چھپا بھی گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتے ہوئی واپس ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اغماسا مسکراتی ہوئی اپنی راہ ہولی۔ گزرے 3 ماہ میں اسے سب سے خوبصورت دن آج کا لگا تھا۔ گرل اسٹوڈنٹس اس سے پڑھائی کے سلسلے میں تو بات کر لیتی تھی، مگر دوستی کے لیے کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتی تھی، جبکہ لڑکوں سے وہ خود ہی فاصلے پر رہتی تھی۔ آج سارا نے اسے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا کر نہ جانے کون سا خزانہ اس کے ہاتھ لگوا دیا تھا کہ گھر جا کر ثانیہ بیگم کو اس کے کپڑوں سے لے کر اخلاق تک کے تمام خوبیاں گنوا دیتی، اور وہ بس خاموشی سے اس کی معصوم باتوں پر مسکراتی رہی تھی۔ ہیلو، لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھی سارا کو دیکھ کر چہکی تھی۔ ارے علیش، قریب آتی علیشا کو دیکھ کر مسکرائی۔ میں آؤٹنگ کے لیے لینے آئی ہوں، چلو کھڑی ہو، بس جلدی۔ اسے کام میں مگن دیکھ کر اٹھانا چاہا۔ نہیں بھائی، مجھے کام کرنا ہے، میرا اسائنمنٹ انکمپلیٹ ہے۔ ابھی بھی وہ بکس کھولے بیٹھی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ ساری،
کیا ہر وقت اس ایڈیٹ کی طرح پڑھائی میں لگی رہتی ہو؟ دھپ سے اس کے برابر میں بیٹھی۔ کیا مطلب؟ تم نے بنا لیا اسائنمنٹ؟ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بہت ہیں ایک اشارے پر کام کرنے والے، اطمینان سے کہتے اپنی لٹوں سے کھیل رہی تھی۔ اور پیپرز میں کیا کرو گی؟ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، بے نیازی سے بولی۔ سارا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ شروع سے ہی ایسی تھی۔ بس دوستوں اور پارٹیز کے علاوہ اس کا تیسرا کام اس گھر میں سارا کی آڑ میں ایک شخص کا دیدار تھا۔ تمہارے بھائی صاحب نظر نہیں آ رہے؟ اس کی نظریں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ آفس میں ہوتے ہیں اس وقت، وہ عام سے لہجے میں کہتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب وہ اکثر اغماسہ سے پڑھائی کے بارے میں ڈسکس کرتی رہتی تھی۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہو چکی تھی جو علیشا کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ سیٹرڈے کو بھی آفس؟ حد ہے یار۔ منہ بسور کر اسے دیکھا۔ یار میں اپنی الجھنوں میں ہوں، کاش اخماسہ کو گھر بلا لیتی، ایک دن کمبائن اسٹڈی ہی کر لیتے۔ اسے کچھ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہے تھے اس لیے جھنجھلا اٹھی تھی۔ علیشا اس کی بات پر ٹھٹکی تھی۔ پاگل ہو، اس مڈل کلاس لڑکی کو گھر لاؤ گی؟ کوئی ضرورت نہیں، یہ غریب لوگ نا بہت تیز ہوتے ہیں۔ اس کے ذکر پر ہی اس کے منہ میں کڑواہٹ کھل گئی تھی۔ سارا نے تعصب سے اسے دیکھا تھا لیکن اس کی چھوٹی سوچ کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ گڈ ایوننگ گرلز۔ اسی پل بلیک تھری پیس میں ملبوس تھکا تھکا سا اسلان سبتین پروکار چال چلتا انہی کے نزدیک آ گیا تھا۔ وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ علیشا کی آنکھوں میں کندیلیں سی جل اٹھی تھی۔ نہ جانے کیسی مقناطیسی کشش رکھتا تھا کہ وہ لاکھ اس کی بے نیازی کے باوجود یہاں دوڑی چلی آتی تھی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ دل نشین مسکراہٹ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں، پڑھائی ہو رہی ہے؟ اچھی بات ہے، چلو پڑھو تم لوگ، میں فریش ہو لوں۔ ارے پلیز آپ بیٹھیں، پڑھ تو یہ پاگل رہی ہے، میں تو آؤٹنگ پر لے جانے آئی تھی۔ گھور کر سارا کو دیکھا جو اب بکس بند کر چکی تھی۔ بھائی یہ خود تو فیل ہوگی، مجھے بھی کروائے گی۔ زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم آؤٹنگ پر جانے کی بجائے پڑھ رہی ہو؟ اسلان نے اسے چھیڑتے ماتھے کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ بھائی، سارا نے احتجاجاً بھائی کو دیکھا تھا جبکہ علیشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آج کل ذہین لڑکی کی صحبت میں ہے ماں بدولت، گردن اکڑا کر بولی۔ اوہ، کہیں تم علیشا کی بات تو نہیں کر رہی؟ اسلان کے میٹھے سے طنز پر سارا کھلکھلا اٹھی تھی جبکہ وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، کلاس فیلو ہے ایک اغماسہ، اینڈ شی از اے جینیس گرل، ستائشی انداز میں اس کا ذکر کیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، تمہیں امپریس کر دیا، پھر تو پہنچی ہوئی چیز ہوگی۔ وہ بھی اس شخصیت سے متاثر ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی تعریفوں میں رد باللساں ہوتی، علیشا بول پڑی تھی۔ یہ اس بہن جی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی۔ آپ چلیں گے لانگ ڈرائیو پر؟ اپنی نگاہیں اس پر ٹکا دیں۔ سوری، اسے لے کر جاؤ، میں تو کافی تھکا ہوا ہوں۔ دامن بچاتا فوراً سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ سارا نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ تم دونوں بہن بھائی ہی بورنگ ہو۔ پیر پٹکتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سارا نے روکنا چاہا مگر اس کا موڈ اچھا خاصا آف ہو چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو اس ناول کی پہلی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ میں نے تو بہت انجوائے کی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ناول کی اس قسط کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اسی شرط پر آپ کے سامنے ایک نئی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔